اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز شرکائے کورس، ناظرین و سامعین، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ حسب ترتیب لیکچر کے آغاز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے۔ سماعت بھی فرمائیں اور تحریر کی بھی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جلوہ میرے حضور کا تو بے مثال ہے، جلوہ میرے حضور کا تو بے مثال ہے، قرآن سارا آقا کا حسن و جمال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کعبے کی چھت پہ جا کے گئے جس نے اذان دی، کعبے کی چھت پہ جا کے گئے جس نے اذان دی، عاشق میرے حضور کا حضرت بلال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قربان کر کے حضرت صدیق نے کہا، قربان کر کے حضرت صدیق نے کہا، یا مصطفیٰ حاضر میرا یہ سارا مال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم دوسرے لیکچر کا آغاز، جو کہ ہمارا سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی، اس حوالے سے کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تقریر کے ابتدائی مراحل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج ہم نقابت کے حوالے سے، چونکہ گفتار کے جو زاویے ہیں ان میں ایک زاویے کو نقابت بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جس لفظ پر بات کریں گے وہ لفظ ہے نقیب کا۔ نقیب کس کو کہتے ہیں؟ نقیب کا معنی ہے سردار، نقیب کا ایک معنی منتظم بھی ہے، اور محفل میں جو پوری محفل کے انتظام کو چلاتا ہے اول سے لے کے آخر تک، اس کو بھی نقیب محفل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ منتظم ہوتا ہے، اس نے دعوت مختلف احباب کو، لوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ نقابت کیا ہے؟ یہ تو نقیب ہے کہ محفل کے انتظام کو چلانے والا، اس کو نقیب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح محفل کے نظام کو چلانے کا جو عمل ہے، اس عمل کو نقابت کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم پروگرام کو سٹارٹ کرنا کیسے ہوتا ہے اس کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔
یعنی سٹارٹنگ پروگرام، آغاز محفل پروگرام آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ابتدا کیسے کرنی ہے؟ تو آغاز پروگرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 7 مختلف صورتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے پروگرام شروع کرنا ہے، کوئی بھی محفل کو آپ نے شروع کرنا ہے، آغاز کرنا ہے، تو آغاز کس لفظ سے کیا جائے؟ تو پہلا پوائنٹ ہے محفل کو شروع کرنے کے حوالے سے آپ نے محفل کی ابتدا کرنی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، محفل کی ابتدا بھی لفظ ابتدا سے آپ نے کرنی، یعنی ابتدا محفل کی ہو رہی ہے اور جس لفظ سے آپ نے شروع کرنا ہے وہ لفظ بھی ابتدا کا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلاً آپ محفل شروع کرنے لگے ہیں، ابتدا کرنے لگے ہیں، تو آپ پہلا لفظ ہی ابتدائی بولیں گے۔ ابتدا کے لفظ سے کیسے شروع کریں گے کہ ابتدا ہے اس پاک ذات کے پاک نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس طرح یعنی آغاز کریں گے اللہ رب العزت کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے، لیکن آغاز آپ نے لفظ ابتدا سے کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ کہ کسی بھی محفل کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے قرآنی آیت پڑھ کے ابتدا کی جائے۔ مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے کسی بھی آیت کا انتخاب کرنا ہے، اور آیت کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ میلاد کا پروگرام ہے، تعزیتی پروگرام ہے، یا کوئی تعلیمی یا ایجوکیشنل پروگرام ہے۔ اگر میلاد کا پروگرام ہے تو اس کے لیے آپ نے آغاز میں کس آیت کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر تعزیتی پروگرام ہے، ایصال ثواب کا پروگرام ہے، تو اس کے لیے آغاز کس آیت سے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ادارے کے اندر، انسٹیٹیوشن کے اندر یا کسی کالج یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی ادارہ ہو، دینی ہو، تعلیمی ادارہ ہو یا ایجوکیشنل پروگرام ہے، اس کا آغاز، یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے الحمدللہ جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں، محافل یا پروگرامز ہوتے ہیں، ان کا آغاز اللہ کے نام سے ہی ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تعلیمی ادارے میں بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو یا مدرسہ میں ہو، تو اس کے آغاز کے لیے بھی انتخاب کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو سب سے پہلی بات کہ میلاد کا اگر پروگرام ہے، اس کو شروع کرنے کے لیے کون سی آیت کا انتخاب کرنا پڑے گا؟ بس مثال پیش کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ اسی طرح اور بھی آیت مقدسہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ جو آیات مقدسہ ہیں اس طرح کی کہ جن کا تعلق شان مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تو محافل میلاد میں اس طرح کی آیت کا انتخاب کریں آغاز کرتے ہوئے۔ اسی طرح اگر ایصال ثواب کا پروگرام ہے تو اس کا آغاز آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کون سی آیت کا انتخاب کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی آیت ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری مثال کل نفس ذائقۃ الموت، اس طرح بھی آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ تو یہ آغاز آپ تعزیتی پروگرام، اس کے علاوہ ایک اور بھی آیت مقدسہ ہے، معروف آیت مبارکہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس طرح کی آیات جو ہیں ان سے آپ نے تعزیتی پروگرام کا آغاز کرنا ہے۔ ایصال ثواب کی جو پروگرامز ہیں ان کا آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ایجوکیشنل اگر پروگرام ہے، تعلیمی ادارے میں پروگرام ہو رہا ہے، کسی بھی حوالے سے، قائد اعظم ڈے کے حوالے سے، علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے آغاز تو تلاوت سے کرنا ہے نا۔ تو اس کے لیے آپ شروع کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، یہ آیت لے لیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی آیت مقدسات ہیں، مثلاً قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جہاں علم والوں کی اللہ پاک نے برتری کا ذکر کیا ہے، علم والوں کے کمال کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کی آیات کا انتخاب کریں اور یوں پروگرام آیات قرآنیہ سے آپ آغاز کریں۔
یعنی میلاد کی محفل ہو تو اس کے لیے کون سی آیت کا انتخاب کرنا ہے، تعزیتی پروگرام ہو اس کے لیے کس آیت سے انتخاب کرنا ہے، اسی طرح اگر پروگرام ایجوکیشنل ہو، تعلیمی پروگرام ہو، کوئی بھی ادارے کے اندر پروگرام ہو تو اس کے لیے کون سی آیت کا انتخاب کرنا ہے۔ اب تیسری صورت ہم سٹارٹنگ کے حوالے سے جو لکھیں اس پہ بات کریں گے کہ آپ نے پروگرام سٹارٹ کرنا ہے تو قرآن کی آیتوں سے ظاہری باتیں شروع کرنا ہے، تو اس لیے قرآن کے تعارف سے، مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے بے مثال کلام کا ذکر کرتے ہوئے آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، کتاب لا ریب ہے، کتاب محبت ہے، اس طرح یعنی قرآن کے تعارف سے آپ محفل کو سٹارٹ کریں۔ چوتھا جو اس کا طریقہ ہے یا چوتھی صورت ہے وہ کون سی ہے؟ عربی جملوں سے آپ نے محفل کو سٹارٹ کرنا ہے، پروگرام کو سٹارٹ کرنا ہے۔ محفل میلاد میں ہے تو عربی جملوں سے کیسے کریں گے؟ مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، مثلاً اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر دوسرا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اس کے علاوہ تیسرا اسی طرح یہ بھی اگر ذہن میں نہیں ہے تو تیسری اس کی صورت ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو ایسے پروگرام کو شروع کرنا ہے، آغاز کرنا ہے عربی جملوں سے۔ پانچویں صورت کون سی ہے پروگرام سٹارٹ کرنے کی؟ کوئی بھی حمدیہ شعر آپ کے ذہن میں ہو، حمدیہ اشعار کے ساتھ پروگرام کا آغاز، مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ اسی طرح ثناگو پتہ پتہ ہے، خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں، موجود و عدم تیرا۔ تو حمدیہ اشعار سے پروگرام کا آغاز کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ۔ چھٹی جو صورت ہے وہ ہے کہ پروگرام کے تعارف سے پروگرام شروع کریں، ٹھیک ہے جی، پروگرام کے تعارف سے پروگرام کو سٹارٹ کریں۔ مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی یہ پاکیزہ محفل آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہے، میلاد کی محفل ہے۔ اگر پروگرام تعزیتی ہو تو پھر جملے چینج کر دینے ہیں۔ تعارف کیسے کروانا ہے کہ سامعین محترم، آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، تو جس طرح کا پروگرام ہوگا اسی طرح کے تعارفی جملے آپ نے بولنے ہیں، یعنی پروگرام کے تعارف سے پروگرام کو شروع کرنا ہے۔ ساتویں صورت کہ سامعین کے خطاب سے، یعنی سامعین کو مخاطب کر کے آپ نے پروگرام سٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس کو حفظ مراتب کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے آغاز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے شرکاء کو مخاطب کرنا ہے۔ اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ سب سے پہلا درجہ کن کا آتا ہے۔ اگر کوئی معزز مہمان بیٹھے تو ان کے تعارف سے آپ نے آغاز کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ سامعین جو عوام الناس کو آپ نے خطاب کرنا ہے۔ مثلا کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی بھی بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں، عالم دین بیٹھے ہیں، بڑی شخصیت، علمی شخصیت بیٹھی ہے، تو پہلے ان سے سٹارٹ لینا ہے، پھر آپ نے عوام الناس کو خطاب کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ 7 صورتیں ہیں جن سے آپ نے پروگرام کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب آپ تلاوت کی دعوت دیتے ہیں کسی بھی پروگرام کا، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ تو ہمارے روایت میں شامل ہے، مسلمانوں کا کوئی بھی پروگرام ہو،
اہل ذوق کا، اہل ادب کا کوئی بھی پروگرام ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے تلاوت کی دعوت دینی ہے، دعوت دینے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ مثلا آپ نے یہ سب کچھ پڑھ لیا، شعر پڑھ لیا یا آیت پڑھ لی، تو آپ قاری صاحب کو کیسے دعوت دیں گے؟ مائک پر کیسے بلائیں گے جنہوں نے تلاوت کرنی ہے؟ اس کے لیے کس طرح کے جملوں کا انتخاب کرنا ہے؟ مثلا آپ نے شعر پڑھ لیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے۔ یہ شعر جب مکمل پڑھ لیا آپ نے تو آپ نے اب تلاوت کی کہ سامعین محترم، لاریب ذات کے لاریب کلام سے آج کی اس پاکیزہ محفل کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسرا طریقہ کون سا ہے تلاوت کی دعوت دینے کے لیے؟ صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری صاحب، اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ اسی طرح تیسرا انداز، جب آپ نے قاری صاحب کو دعوت دینی ہے، سامعین محترم، خطوط محبت، یعنی وہ خطوط جو ایک محب نے اپنے محبوب کو 23 سال لکھے، وہ خطوط محبت جب ان کو جمع کیا تو قرآن بنا دیا۔ ان خطوط کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو تسکین بخشنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری صاحب، اور تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ تو یہ وہ جملے ہیں جن سے آپ نے کسی بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے قاری صاحب کو دعوت دینی ہے۔ تلاوت جب ہو جاتی ہے، تلاوت کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے نعت کا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تلاوت کا نعت کے ساتھ ایک لنک ہونا چاہیے، یعنی جو تلاوت کر کے چلے گئے ہیں اس کے بعد جو نعت ہے، نعت اور تلاوت کے درمیان آپ نے ایک ربط پیدا کرنا ہے جملوں کے ذریعے، تاکہ نعت خوانی کے لیے دعوت دیتے ہوئے ایک حسن پیدا ہو جائے الفاظ کے اندر۔ اور وہ کس طرح ہے؟ اس کا پہلا طریقہ، مثلا تلاوت ہو چکی ہے، تلاوت کے بعد آپ نے نیکسٹ جو بلانا ہے نعت والے کو، تو اس کے لیے کس طرح آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ معزز سامعین یا سامعین محترم، ایک قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے اور ایک قرآن کی تلاوت باقی ہے۔ آپ اب دیکھیں نا، آپ نے یہیں سے پچھلے کے ساتھ لنک جوڑ دیا ہے، جو پیچھے پوائنٹ تھا اس کے ساتھ اس کا لنک قائم کر دیا ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے اور ایک قرآن کی تلاوت باقی ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو غار حرا میں آیا، اور ایک قرآن وہ ہے جو سیدہ آمنہ کی گود میں آیا۔ ایک قرآن وہ ہے جس کو کتاب ہدایت کہتے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جس کو کتاب ہدا کہتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جس کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو آگے جا کے میں پوری یہ گردان لکھواؤں گا۔ تو اس طرح آپ نے یعنی پچھلے پوائنٹ سے اس پوائنٹ کا لنک قائم کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت کیا ہے؟ تلاوت ہو چکی ہے، تلاوت کے بعد آپ نے نعت خوان کو دعوت دینی ہے، تو آپ نے کیسے دعوت دینی، اس کے لیے آپ نے لنک کیسے قائم کرنا ہے، ربط کیسے پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، ہم جس قرآن کی تلاوت سن رہے تھے وہ قرآن بے مثال ہے، اور یقیناً قرآن بھی بے مثال ہے، اس کو بھیجنے والا بھی بے مثال ہے۔ تو پھر اب اگلا معاملہ یہ کہ جس پر قرآن اترا وہ بھی بے مثال ہے۔ ایک بے مثال کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے بے مثال کا ذکر سنیے۔ جس کا سن لیا اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جس کا سننے لگے ہیں اس کو صاحب قرآن کہا جاتا ہے۔ تو پچھلے پوائنٹ سے اس کا یوں لنک آپ نے قائم کرنا ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ اسی طرح تیسری صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے لفظ ہی یہ یوز کرنے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے، اب صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ شعر بھی پڑھ سکتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی
دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے، قرآن کا ذکر ہو چکا ہے، آئیے اب ہم صاحب قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پچھلے پوائنٹ سے اس کا لنک یوں قائم کرنا ہے۔ تو اب ہم نقابت کے حوالے سے 3 چیزوں پر بات کریں گے کہ نقابت کو شعری انداز میں کیسے پیش کرنا ہے۔ آپ نے کمپیئرنگ کرنی ہے، آپ نے نظامت کے فرائض سر انجام دینے ہیں، اسٹیج سیکرٹری جو آپ نے بننا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس بہت سے زاویے ہونے چاہیے جن کے ذریعے آپ نقابت کے عمل کو جاری رکھ سکیں۔ ہم سب سے پہلے شعری نقابت پر بات کریں گے، اشعار کی صورت میں نقابت کرنا۔ اس میں 3 طرح کی ہم صورتیں پیش کریں گے، یک شعری نقابت، 2 شعری نقابت اور طویل شعری نقابت۔ یک شعری نقابت میں 1 شعر پڑھ کے آپ نے دعوت دے دینی، 2 شعری نقابت میں 2 شعر پڑھنے ہیں اور دعوت دینی، اور طویل شعری نقابت میں آپ نے ایک طویل اشعار پڑھنے پھر آپ نے دعوت دینی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی وقت ایسے پروگرام میں چلے جائیں جہاں پہ شارٹ ٹائم ہو، اور شارٹ ٹائم میں آپ نے 5-6 افراد کو دعوت دینی ہو، تو آپ کے پاس ایک سکیچ ہونا چاہیے کہ اگر جلدی پروگرام کلوز کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا کلیہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو جو کلیہ استعمال کرنا پڑے گا وہ یک شعری نقابت والا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک پروگرام شروع کر دیا ہے، اس میں 5 لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے۔ یہ آپ کانسیپٹ بنا لیں، ایک سکیچ بنا لیں ذہن میں کہ ہم نے 5 کو دعوت دینی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت، پھر نعت، پھر جو نعت خوان آتے رہیں، اس کے لیے آپ نے ایک شعر جو ہے نا وہ پڑھتے جانا ہے اور دعوت دیتے جانا ہے۔ اور بعض دفعہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ نقیب محفل صاحب جلدی پروگرام کو آپ ذرا کلوز کریں، تو آپ کے پاس وہ کلیہ ہونا چاہیے کہ جلدی پروگرام کو کلوز کیسے کرنا شارٹ ٹائم کے اندر۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے یک شعری نقابت کا وہ ہے تلاوت قرآن کا۔ وہ شعر کون سا ہے اس کو ذہن نشین بھی کر لیں اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ نمبر 1 یہ شعر پہلا، 30 پھولوں کا یہ گلدان نرالا دیکھا، 30 پھولوں کا یہ گلدان نرالا دیکھا، شان والے تیرا قرآن نرالا دیکھا۔ بس اتنا شعر پڑھا اور تلاوت کی دعوت دے دی، یعنی شعر کا ذوق بھی جو پورا ہو گیا، لوگوں نے پسند بھی کیا، اور وہ جو شارٹ ٹائم والی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جب دوسرے کو دعوت دینی ہے، یعنی تلاوت کے بعد نعت والے کو، تو وہ کس طرح دینی ہے؟ ایک شعر کے ساتھ، ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد۔ اس سے پچھلے کے ساتھ بھی لنک پیدا ہو رہا ہے، پچھلے پوائنٹ کے ساتھ ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، کھلتے ہیں پھول نعت کے اس کی ثنا کے بعد۔ ایک شعر پڑھا اور نعت کی دعوت دے دی۔ اب آپ نے نمبر 3 تیسرا بندہ، یعنی دیکھیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا، یعنی 30 سے 35 یا 40 میکسیمم منٹ بھی لگ جائے، 1 منٹ میں آپ ایک آدمی کو دعوت دے رہے ہیں، تو 5 منٹ میں آپ 5 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس کلیے کے اعتبار سے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے ایک شعر والا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک شعر پڑھا اور تیسرے کو دعوت دے دی۔ پھر چوتھا پوائنٹ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ایک شعر پڑھا اور دعوت دے دی۔ 5واں شعر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ تو یہ 5 آپ نے شعر پڑھے۔ یہ کلیہ وہ ہے کہ شارٹ ٹائم میں اگر آپ پروگرام کور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک شعری یک شعری نقابت سے آپ کی وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم 2 شعری نقابت اس صورت کی طرف آتے ہیں، اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ 2 شعری نقابت کیسے کرنی ہے؟ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا اور زیادہ ٹائم ہے، یعنی نہ اتنا طویل ٹائم ہے اور نہ اتنا قلیل ٹائم ہے، یعنی بین ہے، 50-50 ہے، تو اس کے لیے آپ نے 2 شعری نقابت والا کلیہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ مثلا آپ نے پروگرام کو جب سٹارٹ کرنا ہے تو پہلا شعر کون سا آپ نے پڑھنا ہوگا؟ سلاطین عالم
اپنی جگہ ہیں، سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ یہ شعر پڑھ کے آپ نے تلاوت کی دعوت دے دینی ہے، چونکہ قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب نعت کا جو دعوت دینی ہے، پوائنٹ نمبر 2، دو شرعی نکابت کا۔ وہ کس طرح ہے کہ اس طرح کا شعر پڑھیں کہ پچھلے کے ساتھ لنک بھی پیدا ہو جائے، یعنی نعت کا اس میں نام آ گیا۔ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے، ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا، دو شعری نکابت والا۔ اب تیسرا پوائنٹ، دو شعری، جلدی جلدی آپ کلوز کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک اتنا ٹائم تو نہیں لگ رہا اس میں بھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے، گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا، گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا، سرکار دو عالم کا لیا نام جو ناصر، ہر موت کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا۔ چوتھا پوائنٹ دو شرعی نکابت کے حوالے سے کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اچھا، اس پوائنٹ کو آپ دوسرے نمبر پر بھی لا سکتے ہیں، ترتیب اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اب پانچویں پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں، دو شرعی نکابت کے حوالے سے، اور وہ پانچواں پوائنٹ کون سا ہے؟ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، محبوب کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر، محبوب کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر، اور محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے، آپ نے دو شرعی نکابت کے حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ آپ کے پاس اگر اس طرح کی مینجمنٹ ہے کہ آپ نے شارٹ ٹائم میں پروگرام کو کلوز کرنا ہے، تو آپ اس پہ دو شعری نکابت والا کلیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے کے پاس ٹائم ذرا وسیع ہے تو اس کے حوالے سے طویل شعری نکابت کے بھی آپ کو میں 3 پوائنٹ لکھوا دیتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ آپ نے پہلا پوائنٹ ہے جو حمدیہ پوائنٹ ہے، ذرے ذرے میں نور تیرا ہے، ذرے ذرے میں نور تیرا ہے، ہر جگہ پہ ظہور تیرا ہے، ہر جگہ پہ ظہور تیرا ہے، یہ زمیں تیری آسماں تیرا، ڈالی ڈالی پہ بور تیرا ہے، موسیٰ تیرا، تجلیاں تیری، جلوہ تیرا ہے، طور تیرا ہے، جو نبی کا نہیں خدا کا نہیں، جو ہے ان کا ضرور تیرا ہے۔ تو یہ طویل شرعی نکابت ہے۔ تو پہلا پوائنٹ اس کے ساتھ آپ تلاوت کی دعوت دیں۔ دوسرا پوائنٹ طویل شعری نکابت، یعنی طویل شعری جس میں اشعار زیادہ ہوں۔ دوسرا پوائنٹ ہے سر بزم جھومتا ہے، سر عام جھومتا ہے، تیرا نام سن کے آقا یہ غلام جھومتا ہے، میں نے جس نماز میں بھی تیرا کر لیا تصور، میرا وہ رکوع و سجدہ وہ قیام جھومتا ہے، تیرے نام نے عطا کی میرے نام کو وہ عظمت، تیرا نام ساتھ ہو تو میرا نام جھومتا ہے، تیری ذات پر اے آقا جو دیوانے بھیجتے ہیں، تیری بارگاہ میں جا کے وہ سلام جھومتا ہے، وہ سلام جھومتا ہے۔ اسی طرح طویل شعری نکابت کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ، درے نبی پہ جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ تو اس طرح آپ نے طویل شعری نکابت اور بھی پوائنٹس ہیں، تو یہ میں نے آپ کو ایگزامپل
چند بتا دی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ جب آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ انشاءاللہ اور بھی بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ. تو آج ہم نے نقابت کے حوالے سے، سٹارٹنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی. تو کل انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم پروگرام کو، جو نقابت ہے اس کو اس کے صحیح انداز میں، جس طرح مکمل پروگرام کی ایک نقابت ہوتی ہے، ایک مثلا کوئی بھی ٹاپک لے لیا کریں گے اور اس پہ انشاءاللہ مکمل نقابت پیش کی جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ بنیادی چیزیں کہ جب آپ کسی بھی حوالے سے کسی پروگرام میں اسپیچ کرنے جاتے ہیں، تقریر کرنے جاتے ہیں، تو آپ نے مخاطب جو ہے آپ کے، ان کو کیسے آپ نے خطاب کرنا ہے. یعنی اس میں اگر مہمانان خصوصی بیٹھے ہیں تو ان کو کیسے آپ نے، سامعین شرکاء جو ہیں، تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی. اب ہم اس لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق قرآنی آیت کے ساتھ ہے. آج ہم سورہ اخلاص کے حوالے سے بات کریں گے. سورہ اخلاص کی پہلی آیت مقدسہ خصوصی طور پر، سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے، کیونکہ اس پوری سورہ مقدسہ میں خالص توحید کا ذکر ہے. مکمل جو ذکر ہے سارا ذکر توحید کا ہے. سورہ اخلاص، اس کے 5 حرف ہیں، الف، خا، لام، الف، صاد. اور توحید کے اندر بھی 5 ہی حرف ہیں، تا، واو، ہا، یا، دال. اس کا نام اخلاص بھی ہے، اس کا نام توحید بھی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ کا آغاز کس انداز میں کیا؟ فرمایا قل، یعنی ذکر سارا توحید کا ہے، آغاز قل سے کیا. اور قل کا معنی کیا ہے؟ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے مقامات ہیں جن میں خاص مضامین کا ذکر ہے، اور اللہ نے ان خاص مضامین کے لیے شروع میں کل کا لفظ استعمال فرمایا، لفظ کل سے مضامین کا ذکر کیا. مثلا یہاں مضمون توحید ہے، آغاز اللہ پاک نے کل سے کیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آغاز کل سے کیا ہے. اسی طرح دوسری مثال ہے، جب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا تو آغاز کل سے کیا، یہاں توحید وہاں رحمت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بات رحمت کی ہے، آغاز کل سے ہو رہا ہے. اسی طرح جب اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کیا تو آغاز کل سے کیا. مثلا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں اللہ رب العزت اپنی محبت کا ذکر کر رہا ہے، آغاز کل سے فرما رہا ہے. اپنی محبوب کی رسالت کا ذکر فرمایا، آغاز کل سے کیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اسی طرح اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کی آل پاک کا ذکر کیا، اہل بیت پاک کا ذکر کیا تو آغاز کل سے کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یعنی توحید کا ذکر ہو، آغاز کل سے. رحمت کا ذکر ہو، آغاز کل سے. محبت کا ذکر ہو، آغاز کل سے. مودت اہل بیت کا ذکر ہو، آغاز کل سے. شان رسالت کا ذکر ہو، آغاز کل سے. اب دوسری بات، 2 پہلے لفظوں پر غور کرنا، کل اور ہو. یہ حقیقت ہے کہ کل کے ذریعے ہو کی خبر ملتی ہے، اور ہو کی ذات، ہو وہ ذات ہے جو کل کے مقام کو کائنات میں، دنیا کو بیان فرماتا اور عام فرماتا ہے. یعنی تعارف جو ہے ایک ذات دوسری کا اور دوسری ذات ایک کا کروا رہی ہے، کل. اب یہاں دیکھیے ایک اور بات کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی بات فرمائی تو آغاز کل سے کیا. قل هو اللہ احد. بات اللہ رب العزت کی توحید کی ہے، آغاز کل سے کیا. اور جب بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آئی تو آغاز ہو سے ہوا. یعنی کل ہو کا پتہ دیتا ہے اور ہو کل کا پتہ دیتا. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کل کو اللہ پاک نے ذکر فرما کے
کل کے ذریعے اپنی بات، اور پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہوا تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہاں سرکار کا ذکر ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ تو معلوم یہ ہوا شان خدا کی ہو تو تعارف کل کے ذریعے ہوتا ہے، اور شان مصطفیٰ کی ہو تو تعارف ہو کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا سورہ اخلاص کے حوالے سے ایک جو بات تھی۔ اب ہم آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف، اور دو احادیث آج ہم انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ تو احادیث مبارکہ ان کو دیکھیں گے، اور ان احادیث کا جو تعلق ہے وہ احادیث مبارکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں دو مضمون بنتے ہیں، عطا خدا کی، تقسیم مصطفیٰ کی۔ عطا اللہ فرماتا ہے اور تقسیم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان قاسمیت کا مقام بخشا ہے، تو حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں شان معطیت ہے اور دوسرے حصے میں شان قاسمیت ہے۔ شان عطا اللہ کے لیے ہے اور شان تقسیم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ دوسری حدیث مبارکہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پر دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور یہی عقیدہ ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اور ہماری نسلیں اس عقیدے کی محافظت کرتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہم کو اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت پر اللہ رب العزت ہماری زندگیاں جو ہیں وہ یوں اس طرح گزر جائیں کہ زندگی کی ہر سانس عقیدہ ختم نبوت کے ایمان کے ساتھ گزرے۔ تو آخری ہمارا حصہ آج کے اس لیکچر کا، اس حصے میں ہم روف تہجی کی صورت میں آج ہم با کے حوالے سے بات کریں گے۔ با کے حوالے سے سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسنین کریمین جب ان کی ولادت ہوتی ہے، امام حسن پیدا ہوئے تو ان کے کان میں بھی اذان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ امام حسین پیدا ہوئے تو ان کے کان میں بھی اذان آقا علیہ السلام نے دی۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان ہے کہ جس بچے کے کان میں اذان دی جائے اللہ تعالیٰ اس بچے کو ام صبیان کے مرض سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ام صبیان وہ مرض ہے کہ جس میں بچہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کو اس مرض سے اللہ تعالیٰ دور رکھتا ہے، اس مرض سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں کان میں اذان دینی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنی ہے، اور اقامت جو ہے وہ قد قامت الصلاۃ کے ساتھ کہنی ہے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس عمل کی طرف امت کو بھی ترغیب دی۔ اس کے بعد دوسری جو کہ با جماعت نماز با کے ساتھ کتنے افراد تک ہو سکتی ہے؟ اگر 2 افراد بھی ہوں تو ان کے لیے بھی جماعت جو ہے ممکن ہے، وہ با جماعت نماز کروا سکتے ہیں، ایک مقتدی اور ایک امام، یعنی ایک بندہ امامت کروائے گا اور دوسرا مقتدی بنے گا۔ لیکن جمعہ کے حوالے سے جو شرط ہے جماعت کی، اس میں کم از کم اقتداء کے لیے 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 مقتدی ہوں گے تب جمعہ کی نماز جماعت کامل ہوگی۔
اسی طرح تیسرا جو باس کے ساتھ تعلق ہے جس مسئلے کا، وہ مسئلہ ہے بیوہ کی عدت۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 ماہ اور 10 دن، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ یعنی جس کا خاوند وفات پا جائے اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اس میں یہ بات اس کے لیے گھر میں رہنا ضروری ہے۔ اگر کچھ مجبوریاں ہیں، مثلا علاج معالجہ کے لیے وہ جاتی ہے، یا خدا نخواستہ بیمار ہے ایڈمٹ ہونا پڑ گیا، اسی طرح اگر وہ جاب کرتی ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ باہر مجبوری کی صورت میں جائے تو واپس رات گھر میں واپس آئے اور رات گھر میں ضرور لوٹے۔ اگر مجبوری ہے کہ وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے تو اس سے بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، چونکہ مجبوری کو شریعت عذر کو قبول فرماتی ہے۔ اسی طرح اگر زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا جانا ضروری ہے، اگر دوسرے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور اعتماد بھی نہیں ہے ان پر، تو مجبوراً اس کو جانا پڑتا ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ بیمار ہے تو دوا کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ عدت کی حوالے سے عدت کا جو ختم ہونے کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ باہر نکلنے پر نہیں ہوتا، مدت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دینی مسائل کو سمجھیں اور دینی مسائل کو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم تا پر بات کریں گے۔ تا سے تیمم کا مسئلہ پیش کریں گے۔ تیمم کے 2 فرض ہیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ جتنی تیمم میں میمیں آتی ہیں اتنے تیمم کے فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر مارنا، اور دوسرا فرض یہ ہے اسی ہاتھ سے مسح کرنا، یعنی دوسرا فرض مسح کرنا ہے چہرے کا۔ تو یہ ہے تیمم کی۔ اس کے علاوہ تہجد جو ہے وہ بھی تے سے بنتی ہے، تا سے بنتی ہے۔ تہجد کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے اگر بندہ سو جائے، سونے کے بعد اگر کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھلے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن سحری کے وقت پڑھنا یہ افضل عمل ہے، ورنہ کسی بھی وقت اس کی آنکھ کھلے تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے سونے کے بعد۔ اس کے بعد دوسری بات کہ کم از کم اس کی 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی ثابت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت بھی پڑھی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ بھی کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، اگر ٹائم ہے اس کے پاس تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ تیسرا جو معاملہ ہے تا کے حوالے سے وہ ہے تکبیرات تشریق۔ یہ وہ تکبیرات ہوتی ہیں جو ہم 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں، یعنی عصر کی نماز کے فرائض کے بعد تک پڑھتے ہیں۔ اور وہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ یہ وہ تا کے مسائل تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلے جو حروف ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی حضور عرض گزار ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا فہم دین کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔